اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی، اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا۔ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اسے عبسہ سے اور بے توجہی کو تولی سے تعبیر فرمایا۔ وما يدريك لعله يزكى، اور اے نبی آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ او یذکر فتنفعه الذکری، یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت فائدہ دیتی، یعنی وہ نابینا تو اس سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، یا دوسرا ترجمہ ہے جو صاحب ثروت و غنا ہے، فأنت له تصدی، تو آپ اس کی فکر میں ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید توجہ دلائی گئی ہے کہ مخلصین کو چھوڑ کر معرضین کی طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات نہیں ہے۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، اس لیے اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اس بات کا طالب بن کر کہ تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے واعظ و نصیحت سے نوازے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کو اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کی تو قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت، امیر اور غریب، آقا و غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کو یکساں حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہدایت سے نوازے گا۔ ابن کثیر۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی غریب سے یہ اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ یہ ٹھیک نہیں، مطلب ہے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ فمن شاء ذکرہ، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے، یعنی جو اس میں رغبت کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے اسے یاد کرے اور اس کے موجبات پر عمل کرے، اور جو اس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے جیسے اشراف قریش نے کیا تو ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی صحف مکرمہ، وہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہیں، یعنی لوح محفوظ میں، کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں کیونکہ وہ علم و حکمت سے پر ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، وہ بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں۔ مرفوعۃ، اللہ کے ہاں رفیع القدر ہیں یا شبہات اور تناقض سے بلند ہیں۔ مطہرۃ، وہ بالکل پاک ہیں کیونکہ انہیں پاک لوگوں فرشتوں کے سوا کوئی چھوتا ہی نہیں ہے یا کمی بیشی سے پاک ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ سافرۃ، سافر ان کی جمع ہے، یہ سفارت سے ہے۔
مراد یہاں وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ کرام بررہ، وہ معزز اور نیکوکار ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے وہ کریم یعنی شریف اور بزرگ ہیں، اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاک باز ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن، حافظ اور عالم کو بھی اخلاق و کردار اور افعال و اطوار میں کرام بررۃ کا مصداق ہونا چاہیے۔ ابن کثیر۔ حدیث میں بھی سافرۃ کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، وہ مع السفرۃ الکرام البررہ کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ ماہرین کی طرح سہولت اور روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔